دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم سامعین کرام. آج کی اس ویڈیو میں خصوصاً نفس کے بارے میں بتایا جائے گا. مخالفت نفس یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ بتایا جائے گا. کیونکہ ارشاد بھی ہے اور حضرت امیر المومنین بھی فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فعرف ربہ. جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. دو قسم کے نفس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے. نفس مطمئنہ جو انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کو عطا کیا گیا اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے یعنی اپنے نفس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے، کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. اور دوسرا ہے نفس امارہ جو گناہوں پر اکساتا ہے انسان کو، ابھارنے والا، جذبات دلانے والا. تو اب اس میں فرق بھی، یعنی نفس مطمئنہ وہ خالق لم یزل کی طرف سے، اور نفس امارہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ حق و باطل کی جنگ ابتدا سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. لیکن حکم خدا ہے، اذا جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یقیناً ہمیشہ باطل جو ہے مٹ جانے والی چیز ہے. اس کے سامنے جب بھی حق آتا ہے، حق کے سامنے باطل ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو نفس ہمارا جو ہے، جو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان کے نفس میں موجود ہے، نفس ہمارا جو ہمیں شیطانی اعمال کی طرف رغبہ دلاتی ہے. ضروری ہے اس پر کنٹرول کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبوب خدا اور خالق حقیقی کے قرب کو حاصل کریں تو ہمیں نفس امارہ کی مخالفت کرنی ہوگی اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا. نفس امارہ انسانی کی ضرر رسانیاں شیطان سے بھی زیادہ ہیں. جو شخص روز حساب کے خوف سے نفس امارہ اور خواہشات نفسانی پر قابو پا لیتا ہے، بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے. قیامت کے روز شیطان اپنے گمراہ کردہ لوگوں سے کہے گا، میں تمہارا بادشاہ تھا، جو تم میرے پکارنے سے میرے حکم پر چل پڑے، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ اپنے نفس کو ملامت کرو. شیطان اور نفس امارہ سے جہاد کرنا زہری دشمنوں سے جہاد کرنے سے افضل ہے. یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا زہری دشمنوں سے جہاد کرنے سے بہتر ہے. اور حکم بھی ہے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ، تاکہ تمہارا ہر فعل، تمہارا ہر کام خدا کے حکم کے مطابق ہو.
اور مجاہدہ نفس یہ ہے کہ عقل سلیم اور خواہشات نفسانی سے جو مخالف شریعتوں باز رہے، جو خلاف شرع کام ہے۔ نفس جہاد یہ ہے کہ تم ان سے رکے رہو، باز رہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، رسول خدا نے لشکر کو جہاد پر بھیجا، جب لشکر واپس آیا آپ نے فرمایا مرحباً، آپ ایک جہاد تو کر کے آئے، ابھی جہاد بزرگ باقی ہے۔ تو اس نے سوال کیا صحابی نے کہ اے رسول خدا، وہ کون سا جہاد ہے؟ وہ عام صحابی بھی نہیں تھا، وہ ابو ذر جیسا صحابی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، خدا نے کسی پیغمبر اور رسول کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ بندوں کو ہدایت کرے، امانت، دیانت، راست اور صداقت کی، بندوں کی نماز، رکوع اور سجود پر نظر نہ کرو، اس کے وہ عادی ہو گئے ہیں۔ اصل چیز ان کا سلوک ہے، خلق خدا کے ساتھ اگر معاملات میں وہ صحیح ہیں تو بے شک مستحق کے جنت ہے، ورنہ نہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس امانت رکھتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ طرح طرح سے بہکاتا ہے، یہ کہ امانت واپس نہ ہو۔ اگر انسان اس کے فریب میں نہ آئے تو جہاد نفس ہے، جو جہاد شمشیر سے بزرگ تر ہے۔ اے ابو ذر، اگر بندہ ظلم کرتا ہے اپنے نفس پر تو خدا کو اختیار ہے بخش دے یا نہ بخشے، مگر وہ ظلم جو بندوں پر کیا جاتا ہے اس کو عادل حقیقی معاف نہیں کرتا۔ اے ابو ذر، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم جس کو خدا بخش دیتا ہے، دوسرا وہ ظلم جس کو خدا نہیں بخشتا، تیسرا وہ ظلم ہے جس کا تعلق خدا سے نہیں اور وہ اس کو معاف بھی نہیں کرتا۔ پہلا ظلم جس کو معاف کر دیتا ہے ظلم نفس ہے، جو انسان سے خواہشات نفسانی کی بنا پر واقع ہوتا ہے۔ دوسرا ظلم شرک ہے، جو اس وحدہ لا شریک کا کوئی شریک قرار دیا جائے، جو کبھی قابل معافی نہیں ہوتا۔ تیسرا ظلم وہ ہے جو مخلوق پر کیا جاتا ہے، وہ حق العباد میں داخل ہے۔ اس میں جب تک اللہ کے بندے خود معاف نہ کریں خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص جو معمولی عقل بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے یہ دنیا فانی ہے، دنیا سے دل لگانے کے یہ قابل نہیں ہے، مگر شیطان لوگوں کے اس کے عیوب کو حسین بنا کر دکھاتا ہے اور عقل کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ ہر مضر چیز مفید نظر آتی ہے۔ امام سے ارشاد ہے خداوند اعلیٰ نے اور تمام خوبیوں کو ایک خزانہ میں جمع فرما دیا ہے، اس کی چابی زہد کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ بس جو شخص چاہے ان خوبیوں کو حاصل کرے، اس کو چاہیے زہد اختیار کرے، یعنی تقوی اختیار کرے، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے ارشاد بھی فرما دیا ہے اے میرے بندے، تمہارا میرے نزدیک مقام ہے لیکن اس شخص کا ہے جو تقوی کے لحاظ سے بلند ہے۔ زہد و تقوی جس کا اچھا ہے، بلند ہے، معیاری ہے، وہ میرے کریم ترین شخص ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زہد و تقوی اختیار کرو۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دولت آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ترک دنیا اختیار کرے، اور زاہد کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ترک دنیا سے اس شے میں کمی نہیں آتی جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ دنیا طلبی خواہشات دنیا سے اس میں
زیادتی نہیں ہوتی. جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ مل کر رہتا ہے. ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے ترک دنیا سے مراد کیا ہے. کیا ہم دنیا کو چھوڑ کر ویرانے میں چلے جائیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ارشاد یہ ہے، حکم یہ ہے، مفہوم اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی وہ چیزیں جو تمہیں خدا سے غافل کرتی ہیں ان کو چھوڑ دو. یعنی دولت جب انسان کے پاس آتی ہے تو انسان اپنے خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ لوگ جنہیں خوف خدا ہوتا ہے، دولت بھی آ جاتی ہے پھر بھی وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے. اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اگر تم دنیا سے دل لگاؤ گے، دنیا کی دولت سے، اپنی خواہشات سے دل کو سکون کے لیے، تو وہ عمل کرو گے جو شیطان جس کو چاہتا ہے، تو وہ دنیا کا طالب شخص ہوگا. جو صرف دنیا کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند نہیں فرماتا. اس لیے وہ کام جن سے شیطان راضی ہوتا ہے یا جو اعمال انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتے ہیں ان اعمال کو چھوڑ دو. اس میں آخرت کی فکر کو. جو لوگ غافل نہیں ہوتے، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی رہتے ہیں. ہاں دنیا میں لالچ نہیں کرتے، امانتیں بھی رکھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، دونوں لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم سے پیش نہیں آتے، ان پر ظلم نہیں کرتے. ہاں ان کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے قرضے کو کھا نہیں جاتے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. ایک مومن جو ہے اس کی پہچان اس دنیا میں ہوتی ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ تو زیادتی کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، امین ہوتا ہے، ظلم نہیں کرتا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہیں اور خوف خدا بھی ہے، یہ تو تقویٰ ہے. یعنی گناہوں سے بچ جانا اور اچھائی کی طرف آ جانا. ان دو چیزوں یعنی حرام سے بچ جانا اور جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے. اس لیے امیر المومنین ایک روز مسجد کے سامنے گزرے، نماز کا وقت ہو چکا تھا. گھوڑے سے اتر کر ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے گھوڑے کو پکڑ لو، میں نماز پڑھ کر آ جاتا ہوں. مولا کونین نے نماز پڑھی، باہر آ کر دیکھا گھوڑا بغیر لگام کے کھڑا ہے. وہ آدمی ماں لگام کے غائب ہے، یعنی اس نے لگام اتاری چلا گیا. آپ نے 2 درہم جو اس کو دیکھا، جو گھوڑے کو کہ بغیر لگام کے کھڑا ہے، وہ آدمی ماں لگام کے غائب ہے. آپ نے 2 درہم جو اس کو دینے کے لیے نکالے تھے وہ پھر جیب میں ڈالے اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر تشریف لائے. کمبر سے فرمایا کہ ایک لگام بازار سے خرید لو. کمبر ساز فروش کی دکان پر گئے، دیکھا کہ اپنی ہی لگام اس کے یہاں ٹنگ رہا ہے، یعنی اس کے پاس موجود ہے. اس نے کہا یہ امیر المومنین کا لگام ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا مجھے ایک شخص 2 درہم میں دے گیا ہے. کمبر نے 2 درہم اس کو دیے اور لگام لا کر جناب امیر المومنین کے سامنے رکھ دی. آپ نے کمبر سے فرمایا یہ کہاں سے اور کتنے میں مل گیا؟ کمبر نے کہا 2 درہم میں. آپ نے فرمایا کس قدر بدبخت تھا وہ شخص جو جائز پیسے چھوڑ کر ناجائز پیسے لے گیا. یعنی مراد یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ 2 درہم کی میں بھی اس کو دے رہا تھا اور 2 درہم کا لگام جو ہے اس نے بیچا. وہ چوری کے، گناہ کے، یہ دونوں یعنی اسے گناہ جو ہوئے یہ نہ اٹھاتا. کاش تھوڑا سا انتظار کر لیتا، میں خود اسے یہ 2 درہم دے دیتا
جو اس نے گناہ اٹھایا اس کا تو اسے سزا اس کی ملے گی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یقیناً ایک صحیح معنوں میں صاحب ایمان بن جائیں، قرب خدا حاصل کر لیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور نفس امارہ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں، اس کی بات نہ مانیں، اور پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سفر آخرت میں پوری توفیق دے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے سامان تیار کریں، یعنی ہمارے دل میں خوف خدا ہو کہ ہم احکام خدا پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔